محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیکسی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ ہاشم خان آگے ڈرائیور کے ساتھ اور عمران پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہاشم یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے باس سیٹھ صاحب ہیں اور میں ان کا شوفر ہوں۔ ہاشم نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک خاص جگہ پر چلنے کو کہا۔ اس جگہ اسے فلم کے نیگیٹیوز دینے تھے۔ کیمرے میں سے نیگیٹیو نکال کر اس نے اس کا چھوٹا سا رول جیب میں رکھ لیا تھا۔ گاڑی شہر کے ایک بارونق علاقے میں سے گزر رہی تھی۔ ایک شاپنگ پلازا کی بلند و بالا عمارت کے کونے میں ہاشم نے گاڑی رکوائی اور گردن موڑ کر عمران سے کہا، سیٹھ جی میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ عمران نے کہا، زیادہ دیر نہ لگانا، ابھی آیا سر۔ یہ کہہ کر ہاشم خان گاڑی سے اتر کر شاپنگ پلازا میں داخل ہو گیا۔ وہ فلم کا نیگیٹیو دینے گیا تھا۔ یہاں ان کا ایک خاص کاٹھیا واڑی مسلمان مجاہد تھا جس سے وہ اس قسم کا رازداری کا کام کروایا کرتے تھے۔ عمران کو اس نے اس لیے سیٹھ صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ نیگیٹیو کی فلم دیکھ کر وہ واپس آ گیا اور گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں ان کی گاڑی اسی طرح کھڑی تھی۔ ٹیکسی کو انہوں نے ہوٹل کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ عمران نے کہا، اسکندر علی اوپر کمرے میں ہی ہوگا، تم یہاں گاڑی میں ہی رہو، میں اسکندر کو نیچے بھیج دیتا ہوں، تم نیچے ہی کھانا کھا لینا۔ عمران اوپر کمرے میں آ گیا۔ اسکندر علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی بولا، سر مشن کیسا رہا؟ عمران نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہا، ہمیں پاتال کی نشانی والے جہاز کے تہ خانے سے خفیہ کوڈ نمبر مل گیا، اب خدا کرے کہ یہی کوڈ نمبر ہو۔ اسکندر علی نے پوچھا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہی کوڈ نمبر اصلی کوڈ نمبر ہے؟ عمران کہنے لگا، ہم یہ نمبر یہاں سے بذریعہ خفیہ فیکس اوپر اپنی ہائی کمانڈ ایجنسی کو بھیج دیں گے۔ اس کوڈ نمبر کے ساتھ ایٹمی میٹیریل کے سلنڈروں کے اپنے سیریل نمبر بھی لکھے ہوئے تھے، ہم وہ بھی کوڈ نمبر کے ساتھ ہی بھیجیں گے۔ ان کی مدد سے ہائی کمانڈ کو فوراً علم ہو جائے گا کہ یہ کوڈ نمبر اصلی ہے یا نہیں۔ اسکندر علی بولا، خدا کرے یہ کوڈ نمبر اصلی ہو۔ عمران نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ نمبر اصلی ہی ہے، باقی اگر یہ نقلی نمبر نکلا تو ہمیں ایک بار پھر اصلی نمبر کی تلاش کا کام شروع کرنا ہوگا۔ ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں اور ہم ہمت ہارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ عمران نے نیچے سروس کو فون کر کے اوپر کھانا منگوا لیا۔ وہ دونوں مجاہد کھانا کھانے اور باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ کافی پی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ٹیلی فون آپریٹر کی آواز آئی، سر آپ سیٹھ اگروال جی بول رہے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں میں ہی GC اگروال ہوں۔ آپریٹر نے کہا، سر آپ سے راگنی مہرا جی بات کریں گی۔ عمران نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں اسکندر علی سے کہا، یہ کمبخت وہی رات والی دیوداسی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹا کر آپریٹر سے کہا، بات کراؤ۔ دوسرے لمحے دیوداسی راگنی مہرا کی آواز آئی، سر GC اگروال جی بول رہے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں راگنی جی، میں اگروال آپ کا سیوک بول رہا ہوں، کہیے کیسے ہماری یاد آ گئی؟ راگنی مہرا نے فکر آمیز لہجے میں کہا، سیٹھ جی ہم تو آپ کو اسی دن سے یاد کر رہے ہیں جس دن آپ کے پہلی بار درشن ہوئے تھے، آپ ہی نے ہمیں بلا دیا ہے۔ عمران نے بھی تکلفن کہہ دیا، ارے نہیں راگنی جی، ہم نے آپ کو کہاں بلایا ہے؟ اس نے کانتی لال کا وہ نام لے کر جو راگنی کو بتایا گیا تھا کہا، ان کا کیا حال ہے؟ مہاشی جی کیسے ہیں؟ عمران نے کہا، بالکل ٹھیک ہیں، آپ نے پتہ نہیں ان پر کیا جادو کر دیا کہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ راگنی مہرا نے کہا، ہم تو صرف آپ کو یاد کرتے ہیں، میں آج رات فارغ ہوں، کہیں تو میں آ جاؤں، چائے کے ایک کپ پر باتیں کریں گے، کچھ اپنا حال سنائیں گے، کچھ آپ کا حال سنیں گے۔ عمران نے کہا، آج رات ایک بزنس پارٹی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر مجھے لکھوا دیں، اگر پارٹی وجے واڑہ کی فلائٹ نہ پکڑ سکی تو میں آپ کو بلوا لوں گا۔ راگنی نے کہا، میرا نمبر لکھ لیجئے، اور راگنی مہرا نے اپنا نمبر عمران کو لکھوا دیا۔ اس کے بعد فون بند کر کے عمران نے اسکندر علی سے کہا، اس مصیبت سے بلا میں کیسے مل سکتا ہوں؟ اسکندر علی کچھ سوچتے ہوئے بولا، سر مجھے اس عورت پر کچھ شک سا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ اسکندر علی بولا، اس قسم کے پیشے سے جو عورتیں وابستہ ہوتی ہیں وہ صرف ایک رات کے لیے دوست بننے والوں کو بعد میں کبھی اس طرح یاد نہیں کیا کرتی۔ اس عورت نے آپ کو اور کانتی لال کو یاد ہی نہیں رکھا بلکہ ٹیلی فون کر کے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ عام طور پر ایسی عورتیں اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرتی، اس طرح سے ان کے بزنس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ عورتیں تو اپنے ملنے والوں کی آتش شوق کو اس طرح بھڑکاتی ہیں کہ وہ خود ان کو فون کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس عورت راگنی مہرا کے دل میں کچھ اور ہی ہے۔ عمران ہنس پڑا، ارے اسکندر بھائی تم بھی جوان ہو، تمہیں اس قسم کے معاملات کا اتنا تجربہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان عورتوں کا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ ویسے تمہارا تجسس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، تمہیں راگنی پر اتنا شک شبہ کرتے دیکھ کر مجھے اچھا لگا ہے۔
ایک کمانڈو بلکہ خاص طور پر ایک جاسوس دوسرے پر جس قدر شک کرے وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ راگنی مہرا کو بول جاؤ۔ اسکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ عمران نے کہا، چلو مجھے چائے کی ایک اور پیالی بنا دو، آج چائے بڑی تازہ تھی۔ اسکندر علی چائے بنا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ مراد خان ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ دروازے پر 3 بار دستک ہی دیتا تھا، گھنٹی کبھی نہیں بجاتا تھا۔ اس نے اسکندر سے کہا، چائے بعد میں بنانا، پہلے دروازہ کھولو، مراد خان آ گیا ہے۔ اسکندر نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ مراد خان گجرات کاٹیا واڑ کے کاروباری سیٹوں کے لباس میں داخل ہوا۔ اسکندر نے دروازہ بند کیا تو مراد خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا بریف کیس کافی ٹیبل پر رکھ دیا اور اسکندر سے کہا، اب کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، میں کاؤنٹر پر بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ملنے آئے یا کوئی ٹیلی فون کال آئے تو اسے لیٹر آن کر دے، میں ایک ضروری کاروباری میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ عمران نے فون پر نیچے یہ پیغام دے دیا۔ اس دوران مراد خان نے بریف کیس کے ایک خانے سے فلم کے نیگیٹو کی بڑی انلارج کی ہوئی فوٹو نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ ہمارے دوست نے بڑے اچھے پرنٹ نکالے ہیں، یہ دیکھو، میں نے اس کو درمیانے سائز پر بڑا بھی کروا لیا ہے۔ اس کی 6 کاپیاں نکلوائی ہیں، 3 کاپیاں ہم اپنے پاس رکھیں گے اور 3 اوپر ہائی کمانڈ کو بھجوا دیں گے۔ عمران کہنے لگا، کیا ہم اسے ہائی کمانڈ کو بذریعہ فیکس نہیں بھیج سکتے؟ میرا خیال ہے فیکس کا طریقہ محفوظ رہے گا۔ مراد خان بولا، یہ میٹیریل بذریعہ فیکس بھیجنے کا میں خطرہ مول نہیں لے سکتا، فیکس کے سگنلز کی چوری ہو سکتی ہے، بھارت کی خفیہ ایجنسیاں فیکس سگنلز کو چیک کر سکتی ہیں، یہ ہمارا ایک خاص آدمی خود لے کر جائے گا۔ پھر وہ تصویروں کو دیکھنے لگے، بالکل اصل کے مطابق تھی، بلکہ اصل کے مقابلے میں زیادہ صاف اور واضح تھی۔ عمران نے پوچھا، اس کے نیگیٹو کی ہمیں سخت حفاظت کرنی ہوگی؟ مراد خان بولا، نیگیٹو ہمارے فوٹوگرافر مجاہد کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا، ہم 10 سال بعد بھی اس کو طلب کریں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ اسکندر نے مراد خان کے لیے بھی چائے بنا دی تھی۔ مراد خان نے تصویریں لفافے میں ڈال کر اپنے بریف کیس کے خفیہ خانے میں سنبھال کر رکھ لی۔ عمران نے مراد خان سے کہا، میں اور اسکندر علی یہی باتیں کر رہے تھے کہ خدا کرے یہ کوڈ نمبر وہی کوڈ نمبر ہو جو ہماری ہائی کمانڈ کو مطلوب ہے۔ میرا خیال ہے اس نقشے میں جو ایٹمی میٹیریل کے سلنڈروں کے آگے ان کے کیمیاوی تجزیے کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے ہائی کمانڈ کو فوراً علم ہو جائے گا کہ یہ کوڈ نمبر اصلی کوڈ نمبر ہے یا نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مراد خان؟ مراد خان کہنے لگا، تمہارا خیال بالکل صحیح ہے۔ نقشے میں جو سلنڈروں کے نمبر شمار کے ہندسے لکھے ہوئے ہیں وہ ان سلنڈروں میں موجود ایٹمی میٹیریل کے کیمیاوی تجزیے کے نمبر ہیں۔ ان کی مدد سے ہمارے سائنسدانوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کوڈ نمبر جو نقشے کے نیچے لکھا ہوا ہے صحیح ہے یا نقلی نمبر ہے۔ اگر سلنڈروں پر کیمیاوی نمبر نہ لکھے ہوتے تو ہمارے ہائی کمانڈ کے سائنسدانوں کو دقت پیش آ سکتی تھی، اب ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ عمران نے پوچھا، ہمیں اس کا علم کب تک ہو جائے گا کہ یہ خفیہ کوڈ نمبر اصلی ہے یا نہیں؟ جب تک ہمیں اس نمبر کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی ہم اپنے مشن کا آخری اور اہم ترین مرحلہ یعنی پرانے لائٹ ہاؤس کی زیر زمین لیبارٹری کو اڑانے کا آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ مراد خان چائے کا گھونٹ پینے کے بعد بولا، اس کام میں کچھ نہیں تو 1 ہفتہ ضرور لگ جائے گا۔ ہمارا جو آدمی یہ فوٹو کاپی لے کر جائے گا اسے کہیں ہوائی جہاز سے، کہیں ٹرین سے اور کہیں دشوار گزار جنگلاتی راستوں پر پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ 1 ہفتہ تو ہمیں ہر صورت انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ یہ دعا کرو کہ ایٹمی میٹیریل کا یہ کوڈ نمبر اصلی ہو، اس کے بعد پاکستان بھی بھارت کے نئے ایٹمی ہتھیار کا توڑ دریافت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسکندر علی نے کہا، اگر یہ کوڈ نمبر اصلی نکل آتا ہے تو ہمارا ملک تو بھارت کے نئے ہتھیار کا دندانے شکن جواب دے سکے گا، پھر پرانے لائٹ ہاؤس والی لیبارٹری کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھارت اگر نیا ایٹمی راکٹ ایجاد کرتا ہے تو اسے کرنے دے، ہمارے پاس تو اس کا توڑ موجود ہوگا، اور یہ بات بھارت کی خفیہ ایجنسی معلوم کرے گی کہ پاکستان نے ان کے نئے ہتھیار کا توڑ دریافت کر لیا ہے، اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف کبھی یہ ایٹمی راکٹ استعمال نہیں کرے گا۔ مراد خان نے کہا، اصولی طور پر یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بھارت کو معلوم ہو بھی گیا کہ پاکستان نے اس کے ایٹمی راکٹ کا توڑ دریافت کر لیا ہے تو پھر بھی وہ یہ ایٹمی راکٹ ضرور بنائے گا۔ لائٹ ہاؤس والی لیبارٹری کو تباہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تباہی کے ساتھ ہی فرانس سے منگوائے گئے ایٹمی میٹیریل کے سارے سلنڈر بھی بسم ہو جائیں گے، اور بھارت کا نئے ایٹمی راکٹ کی تیاری کا کام کم از کم 2-3 برس کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے گا، یعنی وہ کم از کم 2 برس تک یہ ایٹمی راکٹ دوبارہ تیار نہیں کر سکے گا۔ اور آج کل کے جدید سائنسی دور میں ایٹمی اسلحے کی تیاری میں 2 سال کا وقفہ پڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس دوران دوسرا ملک ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ عمران نے اسکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنے کے علاوہ پرانے لائٹ ہاؤس کو اڑانا کس قدر ضروری ہے۔ مراد خان نے کانتی لال کے بارے میں اسکندر سے پوچھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کانتی لال کا فون آیا تھا یا نہیں، جس کے جواب میں عمران نے کہا، اس کا فون تو نہیں آیا تھا مگر اس کی دیوداسی راگنی مہرا کا تھوڑی دیر ہوئی فون آیا تھا۔ مراد خان نے کسی قدر تعجب سے پوچھا، اس نے کس سلسلے میں فون کیا تھا؟
اپنے دوست کانتی لال کا پوچھ رہی تھی۔ عمران نے جواب دیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے تو کہنے لگی سیٹھ جی آپ تو ہیں، کیا میں شام کو آ جاؤں؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ مراد خان نے پوچھا۔ یہی کہ ایک بزنس پارٹی مجھ سے شام کو ملنے آ رہی ہے، میں نہیں مل سکوں گا۔ عمران نے کہا سر مجھے تو یہ عورت کچھ مشکوک لگتی ہے۔ عمران نے سکندر علی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا سکندر علی کا خیال ہے کہ اس عورت کا تعلق ممکن ہے کہ بھارت کی کسی خفیہ سروس سے ہو۔ مراد خان بولا اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا کیونکہ جس آدمی کے ذریعے ہم نے راگنی مہرا کو یہاں بھجوایا تھا اس کے کہنے کے مطابق راگنی مہرا ایک مدت سے اس دندے سے وابستہ ہے، لیکن بہرحال اس عورت سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ عمران کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے، ہمارا یہاں اب کوئی کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اپنے ہائی کمانڈ کی طرف سے خفیہ کوڈ نمبر کی تصدیق نہیں ہو جاتی تمہیں ہوٹل میں ہی قیام کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کانتی لال کی سرگرمیوں کے بارے میں علم ہوتا رہے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ تمہیں فون ضرور کرے گا۔ اسے اعلیٰ ترین شراب اور راگنی مہرا ایسی دیوداسی کے درشن صرف اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ سکندر علی نے پوچھا خفیہ کوڈ ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، اب ہمیں کانتی لال کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران بولا سکندر کا خیال درست ہے مراد خان، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کانتی لال کو کسی طرح کا کوئی شک شبہ ہو، کیونکہ ہم نے تباہ شدہ جہاز میں ایسی کوئی شہادت یا چیز نہیں چھوڑی جس سے کانتی لال کو یہ شک پڑے کہ اس کے خفیہ کوڈ والے اٹیچی کیس کو کسی نے کھول کر دیکھا ہے۔ مراد خان تفکرانہ انداز میں آہستہ آہستہ سر ہلا رہا تھا، کہنے لگا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس وقت تک کانتی لال پر نگاہ رکھنی ہوگی جب تک کہ ہائی کمانڈ تصدیق نہیں کر دیتا کہ ہمارا کوڈ نمبر بالکل صحیح پایا گیا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ عمران یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مراد خان نے کہا ہمارا کون سا یہاں خرچہ ہو رہا ہے، ہم تو سارا کام جعلی کرنسی سے کرتے ہیں، جہاں اتنے دن بیٹھے ہو وہاں 2-4 دن اور بیٹھے رہو، جیسے ہی اوپر سے تصدیق ہوئی ہم بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ مراد خان مزید تھوڑی دیر بیٹھ کر عمران سے باتیں کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا اب میں جاتا ہوں، کل کسی وقت چکر لگا جاؤں گا، آج رات خاص آدمی کا ہاتھ فوٹو کاپی دے کر اسے بھی خفیہ طور پر روانہ کرنا ہے، اس دوران اگر کانتی لال کا کوئی فون آیا تو مجھے ہاشم خان کے ذریعے اطلاع کر دینا۔ مراد خان چلا گیا۔ عمران نے سکندر سے کہا میرا خیال ہے میں کچھ دیر آرام کر لوں، تم یہیں بیٹھے رہنا، کانتی لال کا کوئی فون آیا تو مجھے جگا دینا۔ اس کے بعد عمران بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ شام تک سویا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ڈرائنگ روم میں سے ٹیلی ویژن پر گانے کے پروگرام کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ سکندر صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ عمران نے پوچھا کانتی لال کا فون تو نہیں آیا تھا؟ بالکل نہیں، سکندر نے جواب دیا۔ عمران صوفے پر بیٹھ گیا۔ سکندر کہنے لگا میرا خیال ہے میں مراد خان کی طرف ایک چکر لگاؤں۔ ضرور جاؤ، میں ہوٹل میں ہی ہوں، عمران نے کہا۔ سکندر بولا میں گاڑی لے جاؤں گا، ہاشم خان بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہ لگانا، عمران نے کہا۔ سکندر علی چلا گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ عمران کچھ دیر تک اخبار پڑھتا رہا، پھر اس نے چائے منگوا لی اور ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنے لگا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے دیوداسی راگنی مہرا کی آواز آئی۔ ہیلو سیٹھ جی، نمسکار۔ نمسکار، عمران نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ راگنی مہرا نے کہا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا چائے پی رہا ہوں۔ راگنی نے ہنس کر پوچھا کس کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا اپنے ساتھ ہی بیٹھا ہوں۔ راگنی بولی چائے تو میں بھی پیوں گی، میں آ رہی ہوں۔ عمران اسے کوئی بہانہ بنانے ہی والا تھا کہ راگنی نے فون بند کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے راگنی کھڑی تھی۔ حسب معمول وہ خوبصورت اور نیم عریاں لباس میں تھی۔ اس نے عمران کے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگی میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ آپ سے ملنے کو بہت دل چاہا، کاؤنٹر سے فون کیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ عمران کو اس کا آنا ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ راگنی نے بڑا گہرا میک اپ کیا ہوا تھا اور خوب پرفیوم لگا رکھا تھا۔ عمران نے ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی بند کر دیا اور کہنے لگا جگدیش رائے جی تو اس دن سے غائب ہیں، ویسے 1-2 بار فون کر کے تمہارا پوچھ لیا تھا۔ عمران نے راگنی مہرا کو کانتی لال کا یہی نام بتایا تھا۔ راگنی نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا جگدیش جی کی بات نہ کریں، اس وقت تو میں صرف آپ سے ملنے آئی ہوں، اور وہ عمران کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عمران نے کہا ارے دیوی جی، ہم تو برہمچاری قسم کے لوگ ہیں، ہم سے مل کر کیا کریں گے؟ مجھے تو آپ میں برہمچاریوں والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ عمران کسی طرح اس سے پیچھے چھڑانا چاہتا تھا، لیکن وہ لگتا تھا کہ کافی دیر تک بیٹھنے کے لیے آئی تھی۔ عمران نے بے دلی سے یوں ہی تکلفن پوچھا تمہارے لیے چائے منگواؤں؟ راگنی مہرا نے ایک خاص ادا کے ساتھ گردن ایک طرف کر کے کہا منگوا لیجئے، ویسے یہ وقت تو دیوتا دیویوں کے سوم رس پینے کا ہے۔ عمران نے کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں یہ چیز بالکل نہیں پیتا، اور اس نے سروس کو فون کر کے چائے کا آرڈر دے دیا۔ راگنی مہرا ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر گہرا سانس لینے کے بعد بولی سیٹھ جی آپ میرے مہربان ہیں،
آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ عمران نے کہا بھائی تمہاری سیوا تو ہمارا فرض تھا۔ کچھ دیر کے بعد چائے آ گئی۔ راگنی چائے بناتے ہوئے کہنے لگی آپ کا وجے واڑہ میں ابھی اور کتنے دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا بزنس کے سلسلے میں مختلف پارٹیوں سے مل رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ دن لگ جائیں۔ راگنی کہنے لگی دراصل میں آپ کو اپنے ہاں ڈنر دینا چاہتی ہوں۔ میری سہیلیاں آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ ایسا کرتے ہیں آپ کل رات کا کھانا میرے ہاں کھائیں، فکر نہ کریں میں آپ کو سوم رس بالکل نہیں پلاؤں گی۔ عمران نے فوراً کہا راگنی جی آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن کل میرے ہاں ایک پارٹی نے آنا ہے، ان کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ راگنی بولی تو پھر پرسوں شام کا وقت رکھ لیتے ہیں۔ عمران نے کہا آئی ایم سوری راگنی جی، بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سارا ہفتہ بہت ہی مصروف ہوں۔ آپ ایسا کریں اگلے ہفتے کوئی بھی دن رکھ لیں، اگلے ہفتے میں بالکل فارغ ہوں۔ راگنی مایوسی کے ساتھ بولی ٹھیک ہے اگروال جی، اگلے ہفتے صحیح، لیکن اگلے ہفتے میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ بالکل نہیں بالکل نہیں، عمران نے کہا۔ راگنی نے عمران کے بزنس کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگی اگروال جی وجے واڑہ میں آپ کے بزنس کا کافی سکوپ ہے، یہاں آپ نے آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمران بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کل ایک پارٹی اس سلسلے میں آ رہی ہے، اگر ان سے بزنس طے ہو گیا تو کام شروع کر دیں گے۔ راگنی نے اچانک موضوع بدل کر پوچھا اگروال جی آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں نا؟ بالکل امرتسر کا رہنے والا ہوں، عمران نے کہا۔ کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ راگنی ہنس پڑی۔ نہیں نہیں سیٹھ جی، مجھے بلا کوئی شک کیوں ہونے لگا، میں نے تو اس لیے پوچھا کہ میں بھی امرتسر کی رہنے والی ہوں۔ اچھا، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ راگنی نے کہا جی ہاں، ہمارا پرانا گھر بازار درشنی ڈیوڑی میں تھا۔ آپ کا مکان کس محلے میں ہے؟ عمران کو امرتسر کے چند ایک محلوں کے نام ہی یاد تھے، اس کے ذہن میں ایک محلے کا نام آیا۔ اس نے کہا ہمارا گھر سنگھ پورے میں ہے۔ یاد رہے کہ امرتسر میں قیام پاکستان سے پہلے شہر کے مشرق میں کمپنی باغ کے قریب امرتسری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کالونی تھی جس کا نام شریف پورہ تھا۔ جب پاکستان بننے کے بعد شریف پورے کے سارے مسلمان امرتسر کے دوسرے مسلمانوں کی ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تو شریف پورے میں سکھ آباد ہو گئے اور انہوں نے اس کا نام سنگھ پورہ رکھ دیا۔ عمران نے یہ سب کچھ سن رکھا تھا۔ راگنی نے خوش ہو کر کہا ارے واہ، سنگھ پورہ کرانی بازار میں تو میری بڑی بہن کا مکان بھی ہے۔ آپ کا گھر سنگھ پورہ کے کون سے بازار میں ہے؟ عمران کو بھی رانی بازار کا نام ہی یاد تھا، دوسرے کسی بازار کا نام یاد نہیں تھا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ شریف پورے کے پیچھے سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ اس نے کہہ دیا بازار کا نام بڑا عجیب سا تھا، مسلمانوں والا نام تھا۔ اتنا یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے سے ریلوے گاڑیاں گزرتی تھی۔ اصل میں مجھے امرتسر سے نکلے کئی سال ہو گئے ہیں، میں زیادہ تر دلی اور کانپور میں ہی رہتا ہوں، ان دو جگہوں پر ہمارے آفس ہیں۔ راگنی کہنے لگی یہاں آپ کون سی بزنس پارٹی سے معاملہ طے کر رہے ہیں؟ اس سے عمران کو شک ہوا کہ یہ عورت اس کے کاروبار کے بارے میں اتنا قریب کر کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے اس پارٹی کی فون پر ہی بات ہوئی ہے، کل پتہ چلے گا کہ یہ پارٹی کیسی ہے۔ مگر راگنی جی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں؟ راگنی ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی، کہنے لگی ارے نہیں سیٹھ جی، جو بزنس کر رہی ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اچھا اب میں چلتی ہوں، میں پرسوں آپ کو فون کروں گی، اگلے ہفتے میرے ہاں ڈنر پر آنے کی آپ کو کوئی ڈیٹ ضرور دینی ہوگی۔ ہاں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ارے نہیں شریمتی جی، اگلے ہفتے میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ راگنی مہرا نے آگے بڑھ کر عمران کا رخسار پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بائی بائی کرتی کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا اور صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ عورت کیوں آئی تھی اور اس کے بزنس کے بارے میں اتنا قریب کر کیوں پوچھ رہی تھی۔ بہرحال اسے معلوم تھا کہ اسے راگنی سے نہیں ملنا، کیونکہ 3-4 دنوں کے بعد وہ ہوٹل چھوڑ رہا تھا۔ راگنی کے جانے کے کوئی 1 گھنٹے بعد سکندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی عمران سے پوچھا وہ دیوداسی آئی تھی؟ عمران نے کہا ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سکندر عمران کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا ہے، میں نے اوپر آتے ہوئے یوں ہی کاؤنٹر گرل سے پوچھ لیا کہ جی سی اگروال جی سے ملنے کوئی پارٹی تو نہیں آئی، یا کسی پارٹی کا فون تو نہیں آیا؟ یہ میں کبھی کبھی اوپر آتے وقت کاؤنٹر پر پوچھ لیا کرتا ہوں۔ مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا کہ مس راگنی مہرا سیٹھ صاحب سے ملنے آئی تھی، میں نے پوچھ لیا کیا وہ اکیلی تھی؟ اس پر کاؤنٹر گرل نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو نیچے ہوٹل کی لابی میں بیٹھا رہا تھا، اور جب راگنی جی سیٹھ صاحب سے مل کر واپس آئی تھی تو دونوں کچھ دیر لابی میں بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ عمران کہنے لگا کمال ہے سکندر، کاؤنٹر گرل نے اتنی باتیں تمہیں کیسے بتا دی؟ سکندر علی بولا میں نے اس سے تھوڑی دوستی ڈال رکھی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے اس نے مجھے راگنی مہرا کی نقل و حرکت کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی ہے۔ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ عمران نے کہا لگتا ہے وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھنے اور میرے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میں پیچھے کون سے شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں کس پارٹی سے بزنس کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر علی کہنے لگا سر مجھے تو اس عورت پر پہلے ہی شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہاں کی خفیہ پولیس کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ عمران نے کہا تم فکر نہ کرو، اگر اس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے بھی ہے
پھر بھی وہ مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 4 دن مزید ٹھہریں گے۔ اس دوران ہمیں ہائی کمانڈ کی تصدیق معلوم ہو جائے گی اور ہم بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اسکندر علی کہنے لگا، پھر بھی سر ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔